امی بازار گئی تھی، میں اور بھابھی گھر پر اکیلے تھے۔ بھابھی نہا کر واش روم سے باہر نکلنے لگی تھی۔ جب میں نے بھابھی کو دیکھا تو اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ بھابھی بیوہ تھی، نوجوان اور خوبصورت تھی۔ بھابھی مجھے اپنے بیڈ روم میں لے گئی اور مجھے نیچے بٹھا کر، ان دنوں ارم باجی کی ڈیلیوری ہونے والی تھی۔ امی اس کے ساتھ ہسپتال گئی ہوئی تھی اور جاتے ہوئے کافی سارا سامان بھی لے کر گئی تھی، اور امی نے بتایا تھا کہ انہیں کم سے کم ہسپتال میں 3-4 دن لگ جائیں گے۔ اور یہ سوچ کر میں بہت خوش تھا کیونکہ میں گھر میں عیاشی کرنے والا تھا۔ میں 16 سال کا جوان لڑکا تھا۔ اس عمر میں لڑکے مرضی کرتے ہیں اور اکیلے گھر میں خود کو پرسکون محسوس کرتے ہیں۔ میں بھی اب اپنی مرضی سے جو چاہے کر سکتا تھا، مگر میں یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ مجھے وہ کچھ کرنے کا بھی موقع مل جائے گا جو شاید میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اتنی کم عمری میں کسی اور کے ساتھ مل جانا، اور وہ بھی تنہائی میں، اپنے آپ میں ایک پرمسرت خیال تھا، اور مجھے ایسے لمحے کچھ ہی گھنٹوں بعد محسوس ہونے والے تھے۔ امی دوپہر کے وقت گئی تھی اور 1 گھنٹہ ہی گزرا تھا، گھر میں دروازے پر دستک ہونے لگی۔ شاید دوپہر کو کوئی باہر نکلنا پسند نہیں کرتا، ایسے میں ہمارے گھر کون آیا تھا؟ امی بھی گھر پر نہیں تھی۔ کچھ سوچنے کے بعد میں دروازے پر پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ دروازے پر تو ماریا بھابھی کھڑی تھی۔ سرخ جوڑے میں وہ قیامت ڈھا رہی تھی اور ان کے گیلے بالوں سے پانی ٹپک کر اگلے وجود کو پوری طرح سے بھگو رہا تھا۔ ان کو دیکھتے ہی میرا دل زور زور سے تڑپنے لگا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ہاتھ بڑھاؤں اور انہیں حاصل کر لوں، لیکن میرے لیے یہ سب کچھ ممکن نہیں تھا کیونکہ اب تک میرے اور ماریا بھابھی کے درمیان کوئی خاص قربت نہیں ہوئی تھی۔ اور ماریا بھابھی مجھے دیکھ کر مسکرائی اور اندر آنے کی اجازت مانگنے لگی۔ میں جلدی سے سائیڈ کو ہٹ کر انہیں اندر آنے کی جگہ دے دی اور بڑی محبت سے بولا کہ آپ کو اجازت مانگنے کی کیا ضرورت تھی، یہ گھر بھی آپ کا ہی تو ہے۔ پھر ماریا بھابھی اس بات پر زور سے ہنسی اور کہنے لگی، کاشی تمہاری یہی بات مجھے بہت پسند ہے کہ تم مجھے غیر نہیں سمجھتے۔ حسب معمول ماریا بھابھی کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس موجود تھا۔ وہ ہمیشہ تازہ دودھ کا گلاس اٹھائے ہمارے گھر آتی تھی اور میری طرف بڑھا دیا کرتی تھی۔ اب تو مجھے اس دودھ کی اتنی عادت ہو چکی تھی کہ میں نے جھٹپٹ ان کے ہاتھوں سے دودھ کا گلاس لیا اور فٹافٹ سارا دودھ پی گیا۔ یہ دیکھ کر ماریا بھابھی مسکرا کر میرے قریب آئی اور کہنے لگی، تمہیں میرا تازہ دودھ بہت پسند ہے نا؟ میں نے اسی وقت ہاں میں سر ہلایا تو میرا ہاتھ پکڑ کر ماریا بھابھی میرے پاس بیٹھ گئی۔ انہوں نے پہلی مرتبہ میرا ہاتھ پکڑا تھا۔ میرے سارے وجود میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، کاشی تمہیں پتہ ہے میرے مرحوم شوہر کو میرا تازہ دودھ بہت پسند تھا، لیکن اس کی جلدی وفات ہو گئی اور ہمارا ساتھ بہت مختصر سا رہ گیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد سے میں کتنی تنہا محسوس کرتی ہوں یہ صرف میں ہی جانتی ہوں۔ جب ہی تو روزانہ تمہارے گھر چلی آتی ہوں۔ میں نے مسکرا کر ماریا بھابھی کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور ان سے کہا کہ آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں، ہم لوگ ہیں نا آپ کے ساتھ۔ میں تو آپ کا بہت خیال رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور آپ کو کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ بلا جھجک مجھے کہہ سکتی ہیں۔ اور میری بات پر ماریا بھابھی کی آنکھوں میں عجیب سی چمک پیدا ہوئی۔ وہ کہنے لگی، کیا سچ میں تم میری بات مانو گے؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور وہ دھیرے سے میرے کان میں قریب آ کر کہنے لگی کہ میں تمہارے ساتھ بیڈ روم میں چلنا چاہتی ہوں، کیا تم مجھے اپنے بیڈ روم میں لے کر چلو گے؟ ماریا بھابھی کے منہ سے یہ بات سن کر میرا چہرہ شرم سے لال پڑ گیا۔ میں صرف 16 سال کا تھا اور پہلی دفعہ کوئی عورت میرے اتنے قریب آئی تھی، اور پھر سیدھا بیڈ روم میں جانے کے بعد تو میں واقعی شرم سے پانی پانی ہو گیا تھا۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیا ہوا؟ کیا تم میری بات نہیں مانو گے؟ ماریا بھابھی کا انداز ایسا تھا کہ میں دل میں ہار گیا تھا، یا پھر شاید یہ میری عمر کا نتیجہ تھا، یا پھر وہ جذبات جو کافی دنوں سے میرے دل میں پل رہے تھے۔ میں نے ماریا بھابھی کو ہاں کہا اور بنا سوچے سمجھے انہیں اپنے کمرے میں لے گیا۔ وہ سیدھا اپنا دوپٹہ ایک سائیڈ پر رکھ کر میرے بیڈ پر لیٹ گئی۔ سچ کہوں تو مجھے ماریا بھابھی سے اس طرح کے رویے کی بالکل امید نہیں تھی۔ انہیں ہمارے گھر آتے ہوئے مہینہ ہوا تھا، لیکن کبھی بھی ہم دونوں کے درمیان کھل کر ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، اور آج اچانک وہ میرے بستر پر آ گئی تھی۔ میں نے پہناوا ہٹایا اور خود بھی بستر پر پہنچ گیا، اور ماریا بھابھی نے میرے کان پکڑے اور کہنے لگی، تم تو بہت زیادہ شرارتی ہو کاشی۔ اس سے پہلے کہ میں ہاتھ بڑھا کر انہیں چھوتا یا حاصل کرنے کی کوشش کرتا، ماریا بھابھی نے ایسی حرکت کی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ مسکرا کر کہنے لگی، یہ بھی محبت کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ وہ میرے پیروں میں بیٹھ گئی، اور اس کے بعد جو کچھ ماریا بھابھی نے اگلے 6 گھنٹے میرے ساتھ کیا وہ میں ساری زندگی نہیں بھول سکتا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ بھابھی کوئی بہت ٹرینڈ عورت ہے، ان کے لیے یہ کوئی نئی بات نہ ہو۔ پھر مجھے اس سے پہلے والی ایک بات یاد آئی، جب میں نے ان کے دیور کو ان کے گھر سے نکل کر جاتے ہوئے دیکھا تھا، اور اس وقت جس حالت میں دروازے پر وہ کھڑی تھی وہ چونکا دینے والے لمحات تھے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ ماریا بھابھی اپنے دیور کے ساتھ بھی کیا، اور کیا کوئی ان کے بارے میں ٹھیک کہتا ہے؟ کیا ان کے اپنے دیور کے ساتھ بھی تعلقات ہیں؟
پھر کچھ ہی دیر میں مجھے میرے ہر سوال کا جواب مل گیا جب ماریہ بھابھی 4 گھنٹے تک لگاتار ماریہ بھابھی ابھی جوان اور خوبصورت عورت تھی جو کچھ مہینے پہلے ہی ہمارے پڑوس میں شفٹ ہوئی تھی۔ شروع میں تو ماریہ سے واقفیت نہیں تھی، پھر ایک دن وہ خود تازہ دودھ لے کر ہمارے گھر آئی اور امی سے اپنا تعارف کروایا تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ ایک بیوہ عورت ہے جو اکیلی رہتی ہے۔ ماریہ بھابھی کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، بس کبھی کبھار ان کا دیور ان سے ملنے کے لیے آ جایا کرتا تھا اور ماریہ بھابھی نے بتایا تھا کہ ان کا خرچہ بھی وہی دیور اٹھاتا ہے۔ ماریہ بھابھی بہت نرم مزاج تھی، بلکہ محبت کرنے والی عورت تھی۔ جب وہ پہلی دفعہ ہمارے گھر تازہ دودھ لے کر آئی تو میں نے جلدی سے دودھ پی لیا کیونکہ مجھے ان کے وہ تازہ دودھ بہت پسند تھے۔ وہ واقعی بہت لذیذ دودھ تھا جو ماریہ بھابھی بنا کر لاتی تھی۔ اس میں کچھ میوہ جات ملے ہوتے تھے۔ میری پسند دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگی میں جب جاؤں گی تو دودھ ضرور لاؤں گی، اور پھر ان کی میری اماں سے کچھ ایسی دوستی ہوئی کہ وہ روزانہ دوپہر کو ہمارے گھر آنے لگی۔ وہ اکیلی عورت تھی، اماں کے ساتھ اپنے دکھ سکھ بیان کرتی تھی۔ اماں بھی اسے اپنے گھر کی ہر بات کہہ دیا کرتی تھی، اس لیے ان دونوں کی دوستی گہری ہو گئی اور اس دوستی کا فائدہ مجھے ہونے لگا۔ میں نہ صرف ماریہ بھابھی کا لایا ہوا وہ تازہ دودھ پیتا بلکہ سارا وقت اپنی آنکھ پر جما کر بیٹھا رہتا کیونکہ مجھے ماریہ بھابھی بہت پسند آ گئی تھی۔ میں عمر کے جس حصے پر کھڑا تھا وہاں اس طرح کی عورتیں لڑکوں کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں اور ماریہ بھابھی کی پرسنالٹی بھی کچھ اسی طرح کی تھی۔ دھیرے دھیرے ماریہ بھابھی اپنے چھوٹے موٹے کام مجھ سے کہنے لگی۔ انہیں کوئی بھی کام ہوتا تو وہ چھت سے آواز لگا دیتی اور میں دوڑا دوڑا چلا جاتا۔ ان کا سودا سلف اور سبزی وغیرہ کا کام تو میرے ہی ذمہ ہو گیا تھا۔ اب اماں بھی کہتی کہ انکار نہ کرنا، ماریہ بیوہ عورت ہے، اس کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے۔ کئی دفعہ بابا نے کہا بھی کہ غیر عورت کے پاس بیٹے کو اس طرح مت بھیجا کرو، ایسا نہ ہو کہ محلے والے باتیں بنائیں یا کوئی اونچ نیچ ہو جائے، مگر اماں کے کان پر کوئی فرق نہ پڑتا۔ اللہ کا کہنا تھا کہ بیوہ عورت کی مدد کرنے پر محلے والوں کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے، جبکہ ابا کا کہنا تھا کہ لڑکا جوان ہو رہا ہے، ایسے میں کسی غیر عورت کے گھر آنا جانا مناسب نہیں ہے۔ خیر اماں کے آگے ابا کی ایک نہ چلی اور میں ماریہ بھابھی کے گھر آنے جانے لگا۔ وہ بھی روزانہ دوپہر کا دودھ ہمارے گھر لے کر آتی جاتی اور مجھے تازہ دودھ بھی روز روز پینے کو ملتا۔ کئی دفعہ اماں نے منع بھی کیا کہ روزانہ دودھ مت لایا کرو، کاشی کی عادت خراب ہو جائے گی، لیکن بھابھی کہتی کاشی کوئی غیر تھوڑی ہے، میری اتنی مدد کرتا ہے تو کیا میں اسے ایک دودھ کا گلاس بھی نہیں پلا سکتی؟ ماریہ بھابھی کی اس محبت کے آگے نہ صرف امی خاموش ہو جاتی بلکہ میں اور بھی خوش ہو جاتا۔ ماریہ بھابھی کو ہمارے گھر آتے 15 دن ہی گزرے تھے کہ میری بڑی بہن صوبیہ کے سسرال والے اسے گھر چھوڑ کر چلے گئے کیونکہ اس کی ڈیلیوری ہونی تھی۔ اس کے سسرال میں قانون تھا کہ عورت کا پہلا بچہ اس کے میکے میں ہی پیدا ہوگا اور سارا خرچہ بھی میکے والے اٹھائیں گے۔ میرے ابا ایک سرکاری دفتر میں نوکری کرتے تھے، ہمارے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، اور پھر صوبیہ باجی میری اکلوتی بہن تھی، اس لیے اماں کو ان کے سب معاملات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ لیکن ماریہ بھابھی نے اماں کو سمجھایا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اس طرح کون اپنے گھر کی عزت کو میکے چھوڑ جاتا ہے، یہ تو سسرال والوں کا بچہ ہے، انہیں خود پیدا کروانا چاہیے۔ ماریہ بھابھی کی بات سن کر اماں کو احساس ہوا کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ البتہ اس بات کا یہ نتیجہ نکلا کہ اماں چھوٹی بڑی بات ماریہ بھابھی سے پوچھنے لگی، کون سے ہسپتال لے کر جائیں۔ صوبیہ باجی کے آنے کے بعد ماریہ بھابھی کے چکر کچھ زیادہ ہو گئے تھے۔ وہ اکثر صوبیہ باجی سے بیٹھ کر کچھ نہ کچھ بات کرتی نظر آتی اور میں صرف دور سے ہی دیکھتا۔ شاید عورتوں کے معاملات تھے، اس لیے میں نے کبھی دخل اندازی نہیں کی۔ اور پھر 3-4 دن ہی گزرے تھے کہ ایک شام صوبیہ باجی مجھے کہنے لگی، کاشی مجھے ذرا میرے گھر لے چل، مجھے کچھ سامان لے کر آنا ہے۔ میں حیران ہوا کیونکہ باجی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور ایسے میں اتنا لمبا سفر کر کے دوبارہ سسرال جانے کی کیا ضرورت تھی، مگر یہ سوچ کر خاموش رہا شاید کچھ ضروری سامان ہوگا۔ اور پھر صوبیہ باجی میرے ساتھ سسرال گئی اور واپس بھی ایک بڑا سا کالے رنگ کا تھیلا اٹھا کر چلی آئی۔ جب ماریہ بھابھی ہمارے گھر آئی تو باجی ان سے کہنے لگی کہ آپ کے کہنے کے مطابق سب کچھ اماں کو دے دیا ہے، اگر آپ میری آنکھیں نہ کھولتی تو مجھے اس بات کا احساس نہیں ہوتا۔ پھر جب میں نے اس بات کی تہہ میں جانے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ بھابھی نے باجی کو کہا تھا کہ آپریشن سے پہلے جتنی بھی ضروری چیزیں ہیں، جو زیورات ہیں، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو وہ تمہارے سسرال والے گبھٹو کر جائیں گے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنی ساری قیمتی چیزیں اپنے گھر سے لے آؤ اور اپنی اماں کو دے دو تاکہ تمہاری امانت یہاں پر زیادہ محفوظ رہے۔ یہ دیکھ کر تو میں اور زیادہ ماریہ بھابھی کو پسند کرنے لگا تھا کہ وہ ہماری کتنی زیادہ خیرخواہ تھی۔ خیر جب باجی کا آپریشن ہو گیا تو مجھے امی کی کال آئی کہ باجی کی بیٹی پیدا ہوئی ہے اور ماشاءاللہ صحت مند ہے۔ میں بہت خوش ہو گیا۔ یہ اماں کا ہاسپٹل میں دوسرا دن تھا۔
تو میں خوشی کے مارے سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کس کو جا کر یہ خوشخبری سناؤں کہ میں ماموں بن گیا ہوں۔ پھر میں نے سوچا کہ ماریا بھابھی کے گھر جا کر ان کو یہ خوشخبری دیتا ہوں۔ میں دروازے پر گیا تو دستک دیتے وقت مجھے پتہ چلا کہ دروازہ تو کھلا ہوا ہے۔ میں پھر بلا تکلف اندر چلا گیا اور اندر جا کر جو میں نے دیکھا کہ گھر میں کوئی موجود نہیں تھا، ساتھ واش روم کا دروازہ کھلا اور اندر سے بھابھی نکلی۔ میں نے یہ منظر دیکھا تو میں حیران و پریشان ہو گیا، کیونکہ میرے اندر آنے کی آواز ماریا بھابھی کو تو نہیں آئی تھی۔ تو میں نے دیکھا وہ نہا کر بنا شلوار کے واش روم کے اندر۔ کہانی کا نیکسٹ پارٹ چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں نائس لکھ دیں، اور ایسی ہی دلچسپ اور رومانوی کہانیوں کو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔